السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. محترم سامعین اکرام، سورۃ الانعام. سامعین کرام، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 18 اولو العزم نبیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی بہت زیادہ نصیحتیں ان آیتوں کے اندر رکھی ہیں، بیان فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں بھی تنے تنہا توحید کے شمع کو روشن کیا، فروزہ کیا، ایسے کفر و شرک کے ماحول میں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تنہا نام لینا جرم سمجھا جاتا تھا، اس میں اکیلے انہوں نے توحید کی صدا کو بلند کیا. ان سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور پھر اس کے بعد یعقوب. کب؟ جبکہ وہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، اولاد کی کوئی امید نہیں تھی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم کے اندر سورہ ہود آیت نمبر 72-73 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے ہاں میری کم نصیبی ہے کہ ہمارے ہاں اولاد کیسے ہوگی. جب فرشتے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ان فرشتوں کا کام تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد کی بشارت دے. تو جو فرشتے آئے اور فرشتے نے جب اولاد کی بشارت دی تو ان کی بیوی نے کہا کہ کیسے اولاد ہوگی، میں تو بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا شوہر بوڑھا کسٹ ہو چکا ہے. تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر تعجب مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جب چاہتا ہے رحمت سے نوازتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق. بڑھاپے میں جبکہ اولاد کی کوئی امید نہیں تھی، ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، اور اسحاق کے بعد یعقوب ان کا پوتا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ یعقوب عقب سے ہے. یہاں پر مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اب اسحاق کے بعد یعقوب بھی ہوگا، اور یعقوب کے بعد ان کے اولاد کا سلسلہ چل پڑے گا، کیونکہ عقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے. عقب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے یا پیچھے. تو اب تو ان کو اسحاق عطا کیا ہی جائے گا، اسحاق کے ساتھ ساتھ یعقوب بھی دیا جائے گا، اور یعقوب کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چل پڑے گا. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کلن ہدینا، ان کی جو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، سب کو ہدایت سے نوازا. اور آگے فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلَ، اور اس سے پہلے والے زمانے میں نوح کو ہم نے ہدایت دیا، یعنی ابراہیم کو ہدایت دیا، ان کے اولاد کو ہدایت دیا، اور اس سے پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت دیا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے. یہاں پر وَمِن ذُرِّيَّتِهِ سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ سے مراد بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے. کیوں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے؟ کیونکہ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا تھا تو ایک لمبے عرصہ تک نبوت کی دعوت کو وہ لوگوں تک پھیلاتے رہے، اور لوگ جب نہیں مانے اور لوگوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم بھی ڈھانا شروع کر دیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا طوفان بھیجا تھا جس میں جتنے مشرکین تھے سب کے سب ختم ہو گئے، اور صرف اس روئے زمین پر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مومنین تھے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ جتنے بھی مشرکین تھے سب ختم ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو لوگ تھے وہ سب نوح کے اہل میں سے تھے، اس لیے ان کی ذریت۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت، لیکن یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب آگے آپ انبیاء کی لسٹ کو دیکھیں گے جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس میں لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ ہے۔ حالانکہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے نہیں ہے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہاران بن آزر ان کے بیٹے ہیں لوط علیہ الصلوۃ والسلام، بیٹے نہیں ہیں بلکہ بھتیجے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ لیکن اس کے باوجود بیٹوں میں تذکرہ اس لیے ہوا ہے کہ چچا کو بھی کبھی کبھی باپ کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے اسی قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو ان کا جب ذکر کیا تو ان کے باپ میں، ان کے آبا میں اسماعیل کا بھی ذکر کیا۔ حالانکہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چچا تھے، باپ نہیں تھے ان کے اولاد کے، یعقوب کے باپ کے چچا تھے، یعقوب کے اولاد کے چچا میں شامل ہوں گے، باپ میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر باپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم یا نوح کی ذریت میں سے ہم نے کن کو ہدایت دیا؟ داؤد کو ہدایت دیا، سلیمان کو ہدایت دیا، ایوب کو ہدایت دیا، یوسف کو ہدایت دیا، موسیٰ کو ہدایت دیا، ہارون کو ہدایت دیا، یعنی ان تمام نبیوں کو ہدایت دیا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کیا کام کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مسلمان جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا جائے گا، اللہ اس کو اتنا ہی ہدایت دیتا جائے گا۔ جو فرما برداری کے راستے کو کٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کو بھی بند کرے گا۔ کیونکہ نیکی اصل میں کیا ہے؟ جو نبی سے ثابت ہے وہی نیکی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے وہی نیکی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے وہی نیکی ہے، جو قرآن سے ثابت نہیں ہے، جو نبی کی تعلیمات سے ثابت نہیں ہے، اس کو نیکی نہیں کہا جا سکتا، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہی کیوں نہیں لوگ انجام دے، چاہے لوگ عبادتوں کی شکل میں ہی کیوں نہ انجام دے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں۔ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسے ہی اجر دیتے ہیں کہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کو ہم کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَزَكَرِيَّا، اور زکریا کو بھی ہم نے ہدایت دیا، وَيَحْيَا، اور یحییٰ کو بھی ہم نے ہدایت دیا۔ کن کے اولاد میں سے؟ ابراہیم یا نوح کے اولاد میں سے۔ زکریا کو بھی ہم نے ہدایت دیا، یحییٰ کو بھی ہدایت دیا، اور عیسیٰ کو بھی ہدایت دیا۔ حالانکہ عیسیٰ کے بارے میں معلوم ہے کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کے اولاد میں شامل کیا ہے۔ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، اللہ نے عیسیٰ کو آدم کی طرح سے پیدا کیا۔ کون کہا؟ ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پا گیا۔ کون کہا؟ ماں کے پیٹ میں نطفہ قرار پا گیا۔ ان کا کوئی باپ نہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر نبیوں کا جو لسٹ بنایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے نبیوں کی لسٹ کو، یہاں پر اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں ہو رہا ہے، حالانکہ ان کے باپ نہیں ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ بیٹی کے اولاد کو بھی اولاد کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ، جنت کی سردار، جنت میں عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ، ان کی لخت جگر، ان کا بیٹا حسن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ آپ دیکھیے صحیح البخاری اٹھائیے، کتاب الصلح اٹھائیے، حدیث نمبر 2704 اٹھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ جو ان کے نواسا ہیں ان کے بارے میں کہا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہے، کیا ہے؟ نواسا ہے، لیکن کیا کہا؟ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دو بڑی جماعت کے درمیان میرے اس بیٹے کے ذریعے سے صلح کرائے گا۔ تو یہاں پر نواسے کو کیا کہا؟ بیٹا کہا، بیٹی کی اولاد کو بیٹا کہا۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ابراہیم اور نوح کی اولاد میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زکریا کو بھی ہدایت دیا، یحییٰ کو بھی ہدایت دیا، عیسیٰ کو بھی ہدایت دیا، الیاس کو بھی ہدایت دیا،
کل من الصالحین، اور یہ سب کے سب نیکوکار لوگوں میں سے تھے. اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا. یہ اس کو معمولی بات مت سمجھیے گا. اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ سب کے سب نیکوکار لوگوں میں سے تھے. دوسروں کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے. لوگ جو شخصیت پرستی میں فلاں فلاں امام کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن ان کی سرٹیفکیٹ ہے. ان کی سرٹیفکیٹ اللہ نے کیا کہا؟ کل من الصالحین، یہ تمام کے تمام نیکوکار لوگوں میں سے تھے. آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل کو بھی ہدایت دیا. وَالْيَسَعَ، اور یسع علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہدایت دیا. الیسع یہ نبی کا نام ہے. یسع علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہدایت دیا. وَيُونُسَ، اور یونس کو بھی ہدایت دیا. وَلُوطَ، اور لوط کو بھی ہدایت دیا. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان تمام کو ہم نے دنیا والوں کے اوپر فضیلت دی. ان تمام کو، یہ جتنے بھی انبیاء گزرے. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان میں سے ان کے کچھ باپ داداؤں میں سے کچھ لوگوں کو، ان کے اولاد میں سے کچھ لوگوں کو، اور ان کے بھائیوں میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے چن لیا، مقبول بنا دیا، اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے. اللہ کی ہدایت یہی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان انبیاء کو جو ہدایت ملی وہی اصل میں ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہدایت دیتا ہے اصل میں وہی ہدایت ہے، باقی ہدایت نہیں ہے. اللہ نے ہدایت کہاں اتاری ہے؟ اسی قرآن کریم کے اندر. اللہ نے ہدایت ابھی ہمارے لیے کہاں نازل فرمائی ہے؟ نبی کی تعلیمات کے اندر. دوسرے لوگوں کے اندر ہدایت نہیں ہے. البتہ جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کے کلام کی اور نبی کی تعلیمات کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم ان کی پیروی تو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ نبی کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر ہدایت نہیں مل سکتی ہے. ہدایت کہاں ملے گی؟ اسی قرآن کریم کے اندر. ہدایت کہاں ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر. اللہ نے فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہی اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اس ہدایت کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے چن چن کے دیتا ہے؟ نہیں، جو بندہ چاہے گا اللہ اسی کو ہدایت دے گا. ابھی آپ چاہیں گے تبھی آپ کو ہدایت ملنے والی ہے، نہیں چاہیں گے تو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. کوئی مائی کا لال ہدایت نہیں دے سکتا ہے. البتہ ہمارا کام ہے لوگوں کو بتا دینا، بس ہدایت پر لانا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے لوگوں کو بتا دینا کہ دیکھو بھائی یہ رستہ ہے، دیکھو بھائی یہ رستہ ہے، اگر اس راستے پر چلے تو سیدھے چلے جاؤ گے، اگر اس راستے پر چلے تو مختلف رستوں میں بھٹک جاؤ گے. اب وہ سنتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنتا ہے تو اس کا معاملہ. اللہ نے فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چنتا نہیں ہے، بلکہ اللہ دیکھتا ہے کہ کون بندہ ہدایت چاہنے والا ہے، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے. جو نہیں چاہتا ہے اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اللہ اس کے بارے میں کوئی فکر بھی نہیں کرتا ہے، اللہ کو اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. 18 نبیوں کا ذکر کیا یہاں پر آگے اوپر جو ہم نے بیان کیا، 18 نبیوں کا ذکر کیا. اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کریں، یہ انبیاء بھی شرک کریں تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں. یہ 18 نبیوں کا ذکر کر کے کہا ہے. آج لوگ شرک و کفر کرنے میں ایک رتی بھر بھی دیر نہیں لگاتے ہیں. جب موقع ملا شرک کر لیتے ہیں، جب موقع ملا کفر کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ 18 انبیاء بھی اگر شرک کرے تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کریم سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. ابھی لوگ بڑے چاشنی کے ساتھ شرک کریں گے، آہا کتنا مزہ آ رہا ہے شرک کرنے میں. مختلف تہواروں کی شکل میں شرک کریں گے، مختلف عیدوں کی شکل میں شرک کریں گے. شرک اور کفر کرنے میں آج مسلمانوں کو کوئی ڈر نہیں، کوئی عار نہیں، اور اس کو شرک سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. دیکھیے یہاں پر 18 نبیوں کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ شرک کرنے والے نہیں،
انہوں نے تو شرک کے جڑ کو کاٹ کر کے رکھ دیا. ان سے شرک ممکن بھی نہیں، لیکن بتلایا کیوں جا رہا ہے کہ شرک بہت ہی خطرناک جرم ہے. چاہے آپ کتنی بھی نیکی کر لیں، اگر آپ شرک کر رہے ہوں گے آپ کی کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ برباد ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو معاف کرنے کا وعدہ کیا، لیکن شرک کو معاف کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل نہیں کہا کہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ. دوسرے تمام گناہوں کو جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ 18 انبیاء بھی شرک کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی برباد کر دے گا. سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی وہ انبیاء ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب دیا، حکمت دیا اور نبوت دیا. کیوں یہ بات بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے تو کفار و مشرکین نے انکار کر دیا نا. آج بھی بہت سارے لوگ مسلمان کہہ کر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار کرنے کے لیے انہی کا انتظار ہے. نہیں، ہمیں نہیں مانتے کیونکہ ہمارا ایسا نہیں، ہمارا مسلک فلاں ہے، ہم فلاں بہت سالوں سے اپنے باپ دادا کو یہ سب کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم فلاں امام کو ماننے والے لوگ کہتے ہیں. یہ بھی انکار ہے، یہ بھی ڈینائی ہے، یہ بھی انکار ہے، یہ بھی ڈینائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجا تو کفار و مشرکین نے ان کا انکار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دیا، حکمت دیا، نبوت دیا. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، اگر یہ کفار و مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، ہم نے ایسے لوگوں کو تیار کر دیا ہے جو نبی کا انکار کرنے والے نہیں. مہاجرین نبی کا انکار کرنے والے نہیں، انصار نبی کا انکار کرنے والے نہیں، اور ان کے طریقے پر چلنے والے قیامت تک جو لوگ آنے والے ہیں وہ بھی نبی کا انکار کرنے والے نہیں. نہ زبان سے انکار کرنے والے ہیں اور نہ اپنے عمل سے انکار کرنے والے ہیں. زبان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کا وہ دعویٰ کریں گے، اور اپنے عمل سے بھی بتلائیں گے کہ نبی کے مقابلے میں چاہے کسی کا بھی کوئی عمل آ جائے، کسی کا بھی کوئی حکم آ جائے، چاہے وہ کوئی بڑا سے بڑا تابعی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بڑا سے بڑا امام کیوں نہ ہو، کسی کا بھی حکم آئے گا اگر نبی کے مقابلے میں ہم اس کے حکم کو جوتے کے نوک پر رکھیں گے، لیکن نبی کی تعلیمات کو اپنے سر پر بٹھا کر کے رکھیں گے. ایسے لوگ قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر واضح کر دیا کہ وہ نبی کی بات کو کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، نبی کے بات کا ہر وقت پاس اور لحاظ رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے، وہ انکار کرنے والے نہیں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا یہاں پر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو انبیاء گزرے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دیا، آپ ان کی پیروی کریں عقیدے میں، ان احکام میں جو آپ کی شریعت میں منسوخ نہیں ہوا ہے ان کی آپ پیروی کریں. اور آگے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں جو دعوت کا کام کر رہا ہوں اس کا اجر کہاں ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجھ کو تمہارے اجر کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے مزید فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ جو قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے. دوسری کتابوں کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا ہے. کس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے؟ جو اللہ نے نازل فرمایا اس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے. آج لوگ دوسری کتابوں کے ذریعے سے ہدایت تلاش کرتے ہیں، دوسری کتابوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. یہ قرآن کریم بیان نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی تعلیمات بیان نہیں کریں گے، خود ساختہ کتابوں کی تعلیمات بیان کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ ان هو الا ذکر للعالمین، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کریم اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی یہی دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت اور کئی دوسری جگہ پر ملنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے.
اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.